بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 15 مارچ 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے یہ جو حالیہ تنازع ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بے شمار لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں، اس سے قبل میں نے بھی 2 چھوٹے ولاگ اس پہ کیے ہیں۔ ناظرین، آج میں یہ ہونے والی جو جھڑپ ہوئی ہے، جو جنگ ہوئی ہے ایک دن پر، جو اصل میں تو اس کا مقابلہ ایک ہی دن ہوا ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، اور پھر یہ جنگ ختم ہو گئی، سیز فائر ہو گیا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 22 اپریل کو بھارت پر پہلگام میں ان کے سیاحوں پر حملہ ہوا اور 26 لوگ مارے گئے۔ بھارت نے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا اور پھر جوابی طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں ملوث ہے، اور پاکستان نے کہا کہ آپ اس کو بین الاقوامی طور پر کہیں سے بھی اس کے بارے میں جو ہے انکوائری کرا لیں، پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ بھارت کو اوپن آفر کی، لیکن بھارت نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور پھر پاکستان کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ دی، جس میں پہلے پاکستان پر انہوں نے ڈرون حملے کیے، اور ان ڈرون حملوں میں کچھ ہمارے جو ہے مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بہاولپور میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا، اسی طرح مرید کے میں ایک مدرسہ کو نشانہ بنایا گیا، جہاں معصوم بچے اور عورتیں جو ہے ان کو بھارت نے جو ہے ان ڈرون طیاروں کے ان حملوں کے ذریعے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا رہا، پاکستان تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا، اور دنیا کو بھی یہ بتاتا رہا کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن بھارت کسی صورت وہ باز نہیں آنے والا تھا۔ تو پھر ناظرین کرام، ایک رات جب انڈیا نے اپنے طیارے جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھیجے، جس میں رافیل طیارے تھے، تو ناظرین کرام ہمارے جو عسکری ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے 4 رافیل طیاروں کو پاکستان نے جو ہے وہ اس طرح ان پہ اٹیک کیا کہ ان کے تمام سسٹم کو جیم کر دیا۔ جو وہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید پاکستان کے ساتھ ہم یہ جو ہے یہ فضائی لڑائی میں تو ہم نہیں جیت سکتے، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پاکستان پہ میزائل اٹیک کیا۔ میزائل اٹیک میں پاکستان کی کچھ ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بولاری ایئر بیس پر ہمارے کچھ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ شہید بھی ہوئے۔ تو پاکستان نے پھر ٹھان لی کہ ہم انڈیا کو اس کا جب تک شافی جواب نہیں دیتے، انڈیا باز نہیں آنے والا۔ ناظرین کرام، پاکستان نے پھر انڈیا نے پاکستان کے 9 مقامات پر جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بہاولپور، مرید کے، مظفر آباد، کوٹلی، بھمبر، شورکوٹ، سیالکوٹ، سرگودا اور سکردو کے مقامات پر بھارت نے جو ہے وہ اٹیک کیے تھے، اور اس میں میزائل حملے بھی کیے، اور خود کچھ ڈرون بھیج کر جو ہے وہ پاکستان کا نقصان کرنے کا دعویٰ کیا۔ اور بھارتی حملوں کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ جانی نقصان بھی ہوا، اور مالی نقصان تو یقیناً جنگ میں ہوتا ہی ہے، وہ بھی ہوا۔ پاکستان کو جب بہاولپور اور بولاری کے ایئر بیس کو جب بھارت نے نشانہ بنایا، تو پاکستان کے ایئر چیف نے جو ہے وہ میٹنگ کے دوران اپنے عسکری قیادت کو، اپنے آرمی چیف سے کہا کہ جو بھارت جو ہے یہ زیادتی کر رہا ہے، جب تک اس کا ہم جواب نہیں دیں گے اس وقت تک پھر جو ہے وہ بھارت باز نہیں آئے گا۔ تو ہمارے آرمی چیف، ہمارے ایئر چیف، ہمارے نیول چیف، ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھارت کو اس کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین کرام، 10 مئی کو پاکستان نے اس کا پھر جب جواب دیا، تو یہ میرے خیال میں رہتی دنیا تک جو ہے تاریخ اس کی یاد رکھی جائے گی کہ پاکستان نے جو ہے بھارت کو 10 مئی کو جو جوابی حملہ کیا، اسے بنیان المرصوص جو کا نام دیا گیا، اور پھر آخر میں اس کو مارکہ حق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 5 بھارتی طیارے تو آلریڈی پاکستان پہلے ہی اس کے گرا چکا تھا، جس میں 3 رافیل طیارے بھی موجود تھے، جس میں 2 بھارتی پائلٹ جو ہے وہ مارے بھی گئے تھے۔ لیکن 10 مئی کو جو صبح کے وقت پاکستان نے بھارت پہ حملہ کیا، اس میں 26 مقامات کو پاکستان نے ناظرین کرام نشانہ بنایا، اور جو مقامات پاکستان نے ٹارگٹ کیے تھے اس میں پٹھان کوٹ ایئر بیس، ادھمپور ایئر بیس، اور پنجاب کے اندر ایک اور اہم ہوائی اڈہ بٹھنڈا ایئر بیس، اور راجستھان میں سورت گڑھ ایئر بیس، ہریانہ میں سرسا ایئر بیس، اور بیاس میں براموس میزائل کا ایک سٹوریج تھا جو پاکستان نے حملوں سے تباہ کیا۔ راجوری فوجی انٹیلیجنس ٹریننگ سینٹر کو نشانہ پاکستان نے بنایا۔ کشمیر KJ ٹاپ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور آرمی فیلڈ سپلائی ڈپو جو ہے پاکستان نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ دھرنگیاری میں توپ خانہ پوزیشن کو پاکستان نے نشانہ بنایا، اور پھر انڈیا پر ایک ایسا سائبر حملہ کیا جس سے انڈیا کے 70% جو گرڈ سٹیشن تھے ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اور انڈیا کی جو بجلی کی سپلائی لائن ہے وہ اس طرح متاثر ہوئی کہ انڈیا میں 70% بجلی کی جو ہے وہ بندش ہو گئی۔ ناظرین کرام، جب پاکستان نے اس طرح کا بھرپور اٹیک کیا،
تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈین جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا اور پھر امریکہ کو میڈیشن کرنی پڑی اور پھر انہوں نے سیز فائر کروایا پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ ناظرین کرام، 10 مئی شام 5 بجے دونوں ممالک میں سیز فائر کا اعلان ہوا اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ثالثی کی، اور اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں سے صبر و تحمل کی اپیل کی کہ وہ دونوں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو سیز فائر کا کریڈٹ لیا کہ یہ سیز فائر ہم نے کرایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹا سا جو خلاصہ بیان کیا ہے، کیونکہ اس کی تفصیلات تو میڈیا پہ آ چکی ہیں۔ میں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے جب انڈیا جو ہے یہ دھمکیاں پاکستان کو دے رہا تھا تو ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ بر صغیر جو ایک ایسا بد نصیب خطہ ہے جس میں 2.25 ارب انسان جو ہے وہ بستے ہیں، اور یہ جو 2.25 ارب جس میں سے 1.5 ارب بھارت کی آبادی ہے، 25 سے 26 ارب کے درمیان پاکستان کی آبادی ہے، اور پھر بر صغیر میں اگر بنگلہ دیش کو شامل کرو تو یہ تقریباً آلموسٹ 2 ارب انسان جو ہے یہ ان کا مسکن ہے، یہ بر صغیر جسے کہتے ہیں۔ یہ کسی بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور میں نے اپنے اس ویلاگ میں یہ کہا بھی تھا کہ کوئی بڑی کنونشنل وار جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو بعض اوقات جو ہے نا یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ بھارت نے جو کیا اس کا جواب جب پاکستان نے دیا تو ایک یہ ہو گیا، اس میں سے شر میں سے خیر کا پہلو یہ نکلا کہ ناظرین کرام، آج پوری دنیا میں پوری دنیا کے عسکری ماہرین جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو برتری تھی، جو عسکری برتری تھی بھارت کی، جو فضائی فوج کی ان کی برتری کا وہ دعویٰ تھا، وہ خاک میں مل گیا ہے، اور اب پاکستان یہ جو بر صغیر ہے اس میں فوجی برتری کے حوالے سے انڈیا کے جو دعوے ہیں اس پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ تقریباً 400 کے قریب انڈیا کے جو میڈیا چینل ہیں چیخ چیخ کر وہ جنگ کو ہوا دیتے رہے اور وہ بھڑکاتے رہے، خدا جانے ان کو اس طرح کی یہ جو ان کی رپورٹنگ ہے کس طرح لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اس کا بھرم بھی کھل گیا اور پوری دنیا نے یہ جو ہے یہ اب مان لیا ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور ان کی اس بے سر و پا باتوں کا کوئی جواز نہیں ہوتا، کوئی وجود نہیں ہوتا۔ حقائق انہوں نے اپنے یہ جو ساری مہم تھی ان کی میڈیا مہم، اس میں انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، کراچی پورٹ تباہ کر دی، لاہور کو تباہ کر دیا، انڈیا کی فوجوں کو پتہ نہیں ملتان سا کا ایڈوانس کروا دیا۔ ناظرین کرام، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اور آج بیٹھا ہوا انڈیا اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی، اور بہتر یہ ہے کہ امن و آشتی کے ساتھ رہا جائے۔ اتنے انسانوں کا یہ خطہ اتنی بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان جو ہے قائد اعظم نے اس کو بنایا اور اس کے بانی ہے، اور اللہ نے یہ مہربانی کی، یہ خطہ ہمیں دے دیا۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ پاکستانی قوم کا مورال جو جنگ سے پہلے تھوڑا نیچے تھا اب وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ ناظرین کرام، انڈیا کو وہ سبق سکھا دیا ہے پاکستان نے کہ اگر آئندہ بھی اس نے کسی قسم کی کوئی حرکت کی تو شاید اس کو اس سے بھی خوفناک نتائج جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر پاکستان کے ساتھ جن ممالک نے سٹینڈ لیا ان میں چائنا سر فہرست ہے، پھر رشیا اور پھر دیگر جو ممالک جن کے نام آتے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم ان کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ میرے ساتھ چلتے چلتے آج کا ویلاگ اس سے لمبا میں نہیں کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔